کیش پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ دیکھیں، جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں مال جمع ہو جائے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، یہ یوں کہہ لیں کہ سونا، چاندی، روپیہ یا مال تجارت میں سے کوئی اتنا جمع ہو جائے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، جو آج کل 1,40,000 لگا لیں سمجھ لیں، تو آپ اس تاریخ کو فوراً نوٹ کر لیں، دن، مہینہ، گھنٹہ تک لکھ لیں۔ پھر جب 1 سال بعد وہی مہینہ، وہی تاریخ، وہی ٹائم آئے گا تو سمجھ لیں اس مال پر 1 سال گزر گیا۔ اچھا، بعینی وہ مال رہنا ضروری نہیں ہے، اور مال آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، وہ سب اسی میں شمار ہوتا رہے گا۔ جب سال تمام ہو جائے گا پھر جتنا آپ کے پاس موجود ہے، اگر سونا ہے اس کے ریٹ معلوم کر کے کیش لکھ لیں، چاندی کے لکھ لیں، مال تجارت ہے اس کی مالیت نکال کے لکھ لیں، کیش وغیرہ ہے، پرائز بانڈ ہیں اور سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، ان کے اماؤنٹ سب لکھ کر ٹوٹل نکال لیجئے۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں، ٹوٹل بنا لیں۔ پھر آپ نے فوری طور پہ اگر قرضہ دینا ہے، فوری طور پر جیسے انسٹالمنٹس دینی ہے، بی سی دینی ہے اور مارکیٹ میں دینا ہے، وہ اس میں سے مائنس کر دیں۔ جو دیر میں دینا ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ میعادی اس میں شامل نہیں ہوگا، جو فوری طور پہ ادا کرنا ہے مائنس کریں۔ اس کے علاوہ پھر اس مہینے کا جتنے اخراجات ہیں، آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی فیسز ہیں اور ضروریات زندگی میں جو پیسہ ضروری استعمال ہونا ہے وہ سب بھی مائنس کر دیں۔ اس کے بعد جتنا بچے، دیکھیں کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر بچنا چاہیے۔ اگر اس سے بھی پیچھے آ گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر اتنا ہے یا اس سے کافی زیادہ ہے تو جتنا بھی یہ مال باقی بچا ہوا ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ 2.5% نکالنے کا طریقہ ہوگا، ٹوٹل اماؤنٹ کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کا 2.5% نکل آئے گا۔ یہ اجمالی طور پہ میں نے مسئلے بتائے، ان میں بہت کوئسچن ہو سکتے ہیں، تفصیل ہو سکتی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور لکھیں زکوٰۃ کا بیان بائے مفتی اکمل۔ میں نے QTV پر ہی زکوٰۃ کے مسائل کافی دفعہ ریکارڈ کروائے ہیں، تو آپ ان کو اچھی طرح سن کر ذرا تفصیل سے جان لیں تاکہ آپ کو کوئی غلطی نہ ہو۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر زوجہ کے پاس زیور ہو تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا، بیوی دے گی یا شوہر دے گا؟ دیکھیں، جب ایک انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی طرف پہ شرعی احکام متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر زوجہ کے پاس زیور ہے، مال ان کے پاس ہے، تو زکوٰۃ کا حکم ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ جو ہماری خواتین اپنی جان چھڑانے کے لیے، بھی ہم تو کماتے نہیں ہیں، ہمارے پاس کون سا کیش ہے، تو شوہر ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ تم دو، اور وہ کہہ رہی ہیں شوہر دے گا۔ اگرچہ ان کی اجازت سے شوہر ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اپنے پیسوں سے کرے اور آپ اپنا سونا سمیٹ کر سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں۔ مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اور اس امتحان کے لیے کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بیوی وہ بھی نہیں کر رہی تو مال کی محبت ثابت ہوئی کہ اللہ کی اتنی محبت نہیں جتنی مال کی ہے۔ پھر بخل دور کرنا مقصود ہے کہ جہاں پر شرعی حکم ہے، صحیح ضرورت ہے، وہاں بھی مال خرچ نہ کیا جائے، مال کی محبت کی وجہ سے سینے سے لگا کر رکھیں، اس کو بخل کہتے ہیں، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس پہ آخرت میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں، حدیث میں، وہ بخل بھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے اللہ نے، تو بیوی اگر اپنا مال ہی خرچ نہیں کرتی، اس میں غریبوں کا حق بھی نہیں گیا، تو کیا میدان معاشر میں انعام کی مستحق ہوں گی؟ کس سوچ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ زیور بھی استعمال کریں، کسی کو نہ دیں، اللہ کے لیے نہ جائے، ان بچوں کے لیے جائے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ بچے جو نافرمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ بچے جو شاید آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں مانگیں گے۔ اپنی اولاد سے میں کوئی نفرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جیسی بھی اولاد ہو سب کو پیاری ہوتی ہے، آپ ان کے لیے کچھ کر کے جائیں، یہ بھی مذہب منع نہیں کرتا، لیکن میں تو ایک آپ کو یہ سوچ اور فکر دے رہا ہوں کہ آپ تقابل تو کر کے دیکھیں کن کے لیے آپ زیور چھوڑ کے جانے کے چکر میں ہیں، ایسی اولاد کے لیے؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیور بھی اللہ نے دیا، صحت آپ کو دی، اسلام دیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، کیا کچھ انعام نہیں دیا؟ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے زیور سے زکوٰۃ نکالیں، اگر نہیں ہے تو شوہر سے ادھار لے کے زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر جیسے بھی پیسہ جمع ہو، عیدی ہوتی ہے، دیگر ہوتی ہے، شوہر کو وہ قرضہ ادا کریں۔ اور اگر بالکل کچھ نہیں مل رہا تو اپنا زیور سیل کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، بروز قیامت اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور جس نے ادا نہیں کی ہوگی اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تو جہنم میں جانے سے پہلے یہ معاملات